جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں چھتیس گڑھ کی، جہاں گزشتہ دنوں ماؤ نواز بھائیوں کے حملے میں 23 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن آزاد ذرائع اس سے کہیں زیادہ نقصان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بڑا شدید حملہ تھا، اور یہ صاحب جس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں اس علاقے میں کچھ نقصان نہیں ہوا بھارتی فوج کا. اگر یہی حملہ آج ہم فرض کر لیں کہ کشمیر میں ہوا ہوتا تو آج کیا بھارت کا میڈیا پلوامہ اور کیا کیا چیزیں شور مچ رہا ہوتا. دیکھیں انڈیا جو ہے نا اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایٹ دا ورج آف کلیپس والی صورتحال پہ لوگ گرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی موومنٹ انڈیا میں چل رہی ہیں اتنی موومنٹ شاید ہی کسی اور ملک میں چل رہی. پہلے کہا جاتا تھا کہ جمہوریت کے فروٹس ہیں جن کی وجہ سے بچ جائے گی. اب وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی وجہ سے ہی جائے گا، کیونکہ جمہوریت کی جو ٹرنی آ گئی ہے، اکثریت ہندو آمریت جو آ گئی ہے اس وجہ سے جائے گی. 60 ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت انڈیا کے اندر جہاں پر یہ نکسل جو ہے وہ اس وقت اپنا قبضہ جما چکے ہوئے ہیں. اس کا تھوڑی سی ہسٹری بتائیں نا. یہ ماؤ نواز نکسل باغی یہ ہے کیا اور کتنے عرصے سے ان کی ڈیمانڈز کیا؟ موومنٹ آف انڈیا تھی نا جو کی تھی پارٹی، انہوں نے اس پورے علاقے کے اندر بیسیکلی یہ کام شروع کیا تھا، اور یہ شروع ہوئی تھی 1917 کے بعد سے. 1920 میں پہلا اجلاس ہوا تھا آذربائیجان کے شہر باکو میں. اس وقت آذربائیجان روس کا حصہ ہوتا تھا. اس میں سارے لوگ یہاں سے بھی وہاں سے بھی ہر جگہ سے گئے تھے، اور وہ جا کے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ موومنٹ، بلوچستان سے بھی لوگ گئے تھے وہاں پر، تو وہاں سے وہ موومنٹ بنی. اس کے بعد ہوا یہ کہ انڈیا کے تعلقات روس کے ساتھ اچھے ہو گئے، اور روس نے سپورٹ کرنا بند کر دیا کمیونسٹ موومنٹ کو. تو کمیونسٹ پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے، تو ماؤسٹ کہلانے لگ گئے. اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جو اس کی اپنا موومنٹ ہے روس کی، دیٹ از مور انڈسٹریل، اور یہ جو موومنٹ ہے چائنا کی اٹس مور ایگریکلچر، کیونکہ چائنا میں انڈسٹری تو تھی نہیں. تو انہوں نے پیزنٹس کو اکٹھا کیا تھا، کسان کو، مزدور کو، ہاری کو، انسان. تو یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ بنگال کا خاص طور پہ یہ بیسیکلی ان کا ہے. اگرچہ کہ یہاں پر سب سے پہلے گورا آیا تھا اور اس نے کارپوریٹ فارمنگ شروع کروائی تھی، اور وہ کرسچین مشنری جو تھے وہ چلتے تھے. لیکن اس کارپوریٹ فارمنگ کو چونکہ اکٹھے ہو گئے تھے غریب بیچارے کسان جو تھے، اس کو ہائی جیک کر لیا پھر ماؤسٹ نے. تو ماؤسٹ جو تھے یہ بیسیکلی اڑیسہ میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں، جھارکھنڈ میں 14 ڈسٹرکٹ ہیں، بہار میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں 8 ڈسٹرکٹ ہیں، مہاراشٹر میں 2 اور بنگال میں 8 ڈسٹرکٹس. یہ سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر وہ سارے کا سارا جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ موومنٹ چل رہی. اب یہ لاسٹ ان کا ہوا تھا 2004 میں کلیش. 2004 کے کلیش کے بعد چائنا اور انڈیا کی ایک قسم کی موومنٹ جو تھی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی. چائنا نے بہت عرصہ تک ہم نے سوچا تھا کہ ہم کسی طور پر اس میں انٹرفیئرس نہیں کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس دوران ہوا یہ کہ پاک انڈیا کے اس ریلیشن شپ خراب ہو گئی. اب یہ ایک تو انہوں نے وہ جو 7 اسٹیٹس ہیں نا، جن کو 7 سسٹرز کا نام جو اوپر بنتی ہیں آسام کے ساتھ ساتھ، ان ریاستوں کے اندر انہوں نے شروع کیا ہے. اور اس کا وہ سارا ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں نیپال کے اندر موجود ہے. اچھا. اور نیپال کے راستے وہ اور نیپال نے بہت عرصے کے بعد انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہوئی. تو یہ اس وقت انڈیا کے لیے کشمیر شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ریاستیں ہیں. میں کبھی کبھی اکثر اوقات کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ ہند کی تحریک ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بادشاہوں کا نام، آپ نے بادشاہ اکیلا نہیں کہا، یعنی انڈیا کو ایز اے یونٹ ہی نہیں گنا، بہت سارے انڈیا کے بادشاہ ہوں گے. ریاست 560 ریاستیں تھیں جب گورا یہاں پر آیا ہے، اور 560 ریاستیں ہی تھیں جب گورا یہاں سے گیا ہے. بیچ میں ایک سینٹرلائز قسم کی ایک گورنمنٹ تھی، اور گورے نے بیسیکلی ان 560 ریاستوں کو یونائٹ کیا تھا ایک بڑی آرمی رکھ کے. ان کو کہا تھا آپ آرمی نہ رکھو، میں آپ کو لک آفٹر کروں گا. یہ 560 ریاستوں میں بڑی ایزی سے ایک دم کھڑ. اور ہوتا پتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ. جب وہ ایک برف کا گولا گرتا ہے نا تو پورے کا پورا پہاڑ بہا. یہی انڈیا کا جو حال ہے وہ ہونے والا ہے. ادھر سے بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے حالات خراب ہیں، سری لنکا کے ساتھ ہے، سب واحد ایک ملک ہے بھوٹان جس کے ساتھ تھے اس کے ساتھ بھی ختم ہو چکے ہیں. 1920 میں پہلا اجلاس ہوا تھا آذربائیجان کے شہر باکو میں. اس وقت آذربائیجان روس کا حصہ ہوتا تھا.
اس میں سارے لوگ یہاں سے بھی وہاں سے بھی ہر جگہ سے گئے تھے اور وہ جا کے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ موومنٹ، بلوچستان سے بھی لوگ گئے تھے وہاں پر، تو وہاں سے وہ موومنٹ بنی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انڈیا کے تعلقات روس کے ساتھ اچھے ہو گئے اور روس نے سپورٹ کرنا بند کر دیا کمیونسٹ موومنٹ کو، تو کمیونسٹ پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے، تو ماؤسٹ کہلانے لگ گئے۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جو اس کی اپنا موومنٹ ہے روس کی، دیٹ از موسٹ انڈسٹریل، اور یہ جو موومنٹ ہے چائنا کی، اٹس مور ایگریکلچر، کیونکہ چائنا میں انڈسٹری تو تھی نہیں، تو انہوں نے پیزنٹس کو اکٹھا کیا تھا، کسان کو، مزدور کو، ہاری کو، انسان۔ تو یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ بنگال کا خاص طور پہ یہ بیسیکلی ان کا ہے، اگرچہ کہ یہاں پر سب سے پہلے گورا آیا تھا اور اس نے کارپوریٹ فارمنگ شروع کروائی تھی، اور وہ کرسچین مشنری جو تھے وہ چلتے تھے، لیکن اس کارپوریٹ فارمنگ کو چونکہ اکٹھے ہو گئے تھے غریب بیچارے کسان جو تھے، اس کو ہائی جیک کر لیا پھر ماؤسٹ نے۔ تو ماؤسٹ جو تھے یہ بیسیکلی اڑیسہ میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں، جھارکھنڈ میں 14 ڈسٹرکٹ ہیں، بہار میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں 8 ڈسٹرکٹ ہیں، مہاراشٹر میں 2 اور بنگال میں 8 ڈسٹرکٹس۔ یہ سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر وہ سارے کا سارا جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ موومنٹ چل رہی۔ اب یہ لاسٹ ان کا ہوا تھا 2004 میں کلیش۔ 2004 کے کلیش کے بعد چائنا اور انڈیا کی ایک قسم کی موومنٹ جو تھی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی۔ چائنا نے بہت عرصہ تک ہم نے سوچا تھا کہ ہم کسی طور پر اس میں انٹرفیئرس نہیں کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ اس دوران ہوا یہ کہ پاک انڈیا کے اس کے ریلیشن شپ خراب ہو گئی۔ اب یہ ایک تو انہوں نے وہ جو 7 اسٹیٹس ہیں نا، جن کو 7 سسٹرز کا نام جو اوپر بنتی ہیں آسام کے ساتھ ساتھ، ان ریاستوں کے اندر انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس کا وہ سارا ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں نیپال کے اندر موجود ہے۔ اچھا۔ اور نیپال کے راستے اور نیپال نے بہت عرصے کے بعد انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہوئی۔ تو یہ اس وقت انڈیا کے لیے کشمیر شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ریاستیں ہیں۔ میں کبھی کبھی اکثر اوقات کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ ہند کی تحریک ہم سکتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بادشاہوں کا نام، آپ نے بادشاہ ایک اکیلا نہیں کہا، یعنی انڈیا کو ایز اے یونٹ ہی نہیں گنا، بہت سارے انڈیا کے بادشاہ ہوں گے، ریاست 560 ریاستیں تھیں جب گورا یہاں پر آیا ہے، اور 560 ریاستیں ہی تھیں جب گورا یہاں سے گیا ہے۔ بیچ میں ایک سینٹرلائز قسم کی ایک گورنمنٹ تھی، اور گورے نے بیسیکلی ان 560 ریاستوں کو یونائٹ کیا تھا، ایک بڑی آرمی رکھ کے ان کو کہا تھا آپ آرمی نہ رکھو، میں آپ کو لک آفٹر کروں گا۔ یہ 560 ریاستوں میں بڑی ایزی سے ایک دم کھڑ، اور ہوتا پتہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سنو بال ایفیکٹ۔ جب وہ ایک برف کا گولا گرتا ہے نا تو پورے کا پورا پہاڑ بہا، یہی انڈیا کا جو حال ہے وہ ہونے والا ہے۔ ادھر سے بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے حالات خراب ہیں، سری لنکا کے ساتھ ہے، سب واحد ایک ملک ہے بھوٹان جس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔